یہ جو دعویٰ ہو رہا ہے ذرائع کی طرف سے کہ عمران خان صاحب کو آخر کار جو ہے وہ آفر مل چکی ہے، اب وہ خاموشی سے جیل سے باہر آئیں گے، یہ آفر ترکی کی طرف سے، یہ تو ہمیں مشاہد حسین سید صاحب کی زبانی پتہ چل گیا ہے، لیکن اس خبر کی کیا گارنٹی یا صداقت ہے؟ جی میں نے حذیفہ رحمان صاحب کا پچھلے میں سنا تھا اور یہ پوری طرح نہیں سن پایا آواز، لیکن میں سمجھ گیا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو حذیفہ رحمان صاحب کا بیان ہے اور نہیں میں یہ ابھی ریسنٹلی جو آفر آئی ہے اس کا ذکر کری تھی قادر مندوق صاحب حذیفہ رحمان صاحب کی بات کر جی اسی کی بات کر رہا ہوں، اسی کی کہ جو آفر کی آپ بات کر رہے ہیں، تو دیکھیں آفر اور درخواست یہ دو میوچولی جو ہیں آپس میں انٹرمنگلڈ چیزیں کہ آفر اور درخواست کا آپس میں تقابل تبھی ہوتا ہے، اور یہ بات تو بڑی روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ جب کوئی کہا جائے کہ نہیں جی ہمیں یورپ بھیجا جائے اور پھر آفر جو ہے وہ مڈل ایسٹ کی ہو، تو پھر اس میں سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کیا۔ اچھا دیکھیں یہ دو مختلف چیزیں، ایک منٹ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، ایک سیکنڈ صرف دیجیے گا۔ ایک ہوتا ہے جو کہ حذیفہ صاحب نے کہا کہ ہم نے کہا کہ مڈل ایسٹ یا عرب چلے جائیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں یورپ اور امریکہ جانا چاہوں گا، تو اس کو سننے کے بعد تو ایسے لگتا ہے کہ حکومت کی طرف سے آفر گئی اور پھر انہوں نے ڈیمانڈ رکھی۔ میں اسی بات کو بیان کر رہا ہوں کہ جب رہائی کی بات کی جائے، جب رہائی کی خواہش اور درخواست کی جائے، تو اس کے ساتھ ظاہر ہے کچھ چیزیں ہوں گی، اور جو یہاں پہ جو یہ میرا اور میرے بہت سے دوستوں کا یہ خیال ہے، اور آج سے نہیں ہے کئی برس سے ہے، اور جب ایون حکومت میں تھے بانی پی ٹی آئی تب بھی، کہ جب بھی کوئی چیز بات چیت ہوتی ہے، کوئی فیصلہ ہوتا ہے، تو اس کی ایک یقین دہانی بھی ہوتی ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے۔ اب یہ وہ خاص مد ہے، یہ وہ خاص وہ کیا ہے، وہ بتا دیں قمرستان صاحب، کیا یقین دہانی آپ نے کرائی ہے؟ ہاں یہ کس نے کرنے کو کہا ہے؟ یہ بھی بتا دیں نا، وہ بات تو میں نے بتا دی آپ کو آفر کی، آپ بتا دو کیا یقین دہانی کرائی خان صاحب نے؟ میری گزارش سن لیں جناب، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب بھی کہیں مذاکرات ہوتے ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کے دھڑے کے یا کہیں ایون سماجی بھی، تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جو فیصلہ مذاکرات میں ہوگا اس پہ عمل ہوگا۔ گارنٹی بھی ہوتی ہے تو گارنٹی ہے، گارنٹی بھی ہوتی ہے نا، دونوں پارٹیز کی گارنٹی بھی ہوتی ہے۔ یہ وہ ڈیفیشنسی ہے جس کا صرف میں نہیں برملا ہر شخص اظہار کر رہا ہے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں آفر ہے، گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں دیتا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو درخواست کے نتیجے میں کوئی آفر اگر ہے تو اس کی گارنٹی تو نہیں ہو سکتی نا، اور درخواست اگر ہو رہائی کی، اور جیسے حذیفہ صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم یورپ بھیج دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلے یہ تو آپ پرانی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو دوبارہ ایک بار پھر ریپیٹ کرتی ہوں راجہ صاحب، میرے خیال سے کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے۔ آسما شرازی صاحبہ کے سوال کے جواب میں مشاہد حسین سید صاحب نے کہا ترکی کے جو صدر ہیں رجب طیب اردوان، ان کی طرف سے یہ آفر موجود تھی، پھر اس کے بعد انہوں نے کاؤنٹر کوشچن کیا کیا عمران خان صاحب مان جائیں گے، which clearly means کہ یہ آفر سامنے سے آئی ہے، عمران خان صاحب کی طرف سے درخواست نہیں گئی ہے۔ جی یہ تو خیر ہم اس کو انٹرپریٹ جس طریقے سے کریں ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال میں مشاہد حسین صاحب کی اس بات سے، وہ شاید اس پہ اس میٹنگ میں یا اس گفتگو میں موجود ہوں، یا ترکیے کے صدر نے ان کی کان میں سرگوشی کر دی ہو، لیکن مجھ تک یہ اطلاع نہیں ہے۔ لیکن یہ بہرحال ایک ٹاک آف دا ٹاؤن ہے کہ جی چاہے درخواست ہو چاہے آفر ہو، اس کے لیے بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو چیزیں طے ہوں گی اس پہ عمل ہوگا، اور وہ بڑے برے طریقے سے ہم سمجھتے ہیں، ان کی اپنی جماعت سمجھتی ہے کہ اس کا کوئی لائے عمل، کوئی طریقہ کار، کوئی گارنٹی موجود نہیں۔ ٹھیک، اور کچھ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی کے پیش نظر شاید پارٹی کے کچھ لوگوں کو اس چیز کا احساس بھی ہوا ہے کہ جو بات ہم سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر آ کر کرتے ہیں، اس کے بعد نہ تو کوئی اس کی گارنٹی دیتا ہے کیونکہ اتنی زیادہ پولیٹیسائز ہو جاتی ہے چیز، تو بہتر یہی ہے کہ شاید کچھ چیزوں کو انڈر دا کور بھی رکھا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے کوشش کر لیں۔